ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک بہت ہی مخلص دوست ہیں، انہوں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے اور انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر وہ میسج کیا ہے، میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب، آج کل لڑکیاں اور خواتین ایک دوسرے کو اپنی تصویریں موبائل پر بیچتی ہیں، اور اگر انہیں سمجھایا جائے تو جواب دیتی ہے میرا دل صاف ہے اور میرا ذہن صاف ہے اور میرا دماغ ٹھیک ہے۔ اسی طرح گھر میں کوئی رشتہ دار لڑکا آ جائے، خاتون کا اپنا رشتہ دار آ جائے، مطلب بھتیجا وغیرہ جو جوان ہو، تو پردے اور شرم و حیا کا خیال نہیں رکھتے۔ برائے مہربانی بتائیں کہ اسلام کی نظر میں دل صاف ہے کہنے سے کیا حکم ختم ہو جاتا ہے، یا پردے اور حدود کی پابندی کرنا پھر بھی ضروری ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ اب میں اس میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ پاک سے کہ اللہ ہمارے بچیوں کو اور ہمارے سارے مسلمانوں کو، خاص کر اس میں وہ لڑکیاں ہیں جو پڑھی لکھی ہیں یا وہ خواتین ہیں جو پڑھی لکھی ہیں، وہ اپنے جواب میں یا اپنے دفاع میں اس قسم کے گفتگو اختیار کر لیتی ہے۔ میں اللہ سے دعا ہی مانگ سکتا ہوں۔ مجھے اس پہ رونا بھی آتا ہے کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں، اس غلط کی بھی تعویل کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ لٹ لے کے نہ اپنے بچوں کے پیچھے پڑنا چاہیے، نہ اپنی بچیوں کے پیچھے پڑنا چاہیے، نہ اپنی بیوی کی۔ اعتماد بھی کوئی چیز ہے، ہمیں اعتماد سے کام لینا چاہیے، اور ہمارے بچوں کو بھی اور ہماری بچیوں کو بھی اور ہماری بہنوں کو بھی اور ہماری بیویوں کو بھی اس طرح کا حیا کرنا چاہیے کہ وہ دکھے بھی۔ وہ جو کہتے ہیں نا، انصاف وہ جو دکھ جائے۔ اللہ رب العزت کو سب پتہ ہے میرا اور آپ کا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ پاک میزان ترازو قائم کریں گے، اعمال تولیں گے۔ کیوں؟ اتمام حجت، تاکہ وہ دکھے۔ تو بعض مرتبہ یہ جواب ملتا ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، یا جب ہم میڈیا ہاؤسز میں جاتے ہیں کہ یار یہ آپ تھوڑا احتیاط کریں۔ وہ کہتے ہیں دل صاف ہے۔ دل تو آپ کا صاف ہوگا، لیکن دل کے ساتھ ساتھ شریعت ظاہر کا نام ہے۔ کمال کی بات۔ ہاں، شریعت آپ ظاہری، آپ اس طرح بھی نہ ہو کہ آپ کو کوئی جو ہے نا آپ کے پیچھے لگ جائے۔ آپ کو اس طرح بھی نہیں رہنا چاہیے۔ مسلمان خاتون کو جو ہے نا، فلا تخضعن بالقول، نرم انداز میں نہیں کرے، کو ڈر ڈر کر بات کرے، اس لیے وہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ دو ٹوک انداز میں بات کرے، اور اس طرح ان کا رویہ ہو کہ اس رویے میں یہ ہو کہ وہ مائلات اور ممیلات نہیں ہیں، کسی کی طرف نہ مائل ہے نہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا، یہ حکمت عملی سے یہ کام کرنا چاہیے۔ صرف دل صاف ہونے سے یا اس طرح کہنے سے یہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں میرے بھائی کہ ان کا دل صاف ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ زبردستی ہو جاتی ہے، یہ زنا بالجبر یا اغوا برائے تاوان یا اغوا یا کیڈنیپنگ اور یا اس قسم کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، اس میں آپ کا دل صاف ہے لیکن اس کا تو صاف نہیں ہے نا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑا نہیں۔ تو پھر آپ کی بیگمات سے دنیا میں کوئی بیگم بڑی ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں۔ امہات المومنین سے کوئی بڑی ہو سکتی ہے؟ امہات المومنین کے گھر میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابیہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی پردہ کرو، تو انہوں نے کہا یہ تو نابینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہونا۔ تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مرد ہی جو ہے نا وہ نگاہ نیچے کرے گا، خواتین بھی جو ہے نا اپنی نگاہ نیچے رکھے، اور اس انداز میں اپنا لباس بھی خدا کے لیے ایسا لباس پہنے کہ جو باوقار ہو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ پورا برقع نہیں پہن سکتی تو آپ ایک چادر اوڑھیں، چادر بھی نہیں کر سکتی تو کم سے کم باوقار انداز تو ہو، باعزت تو ہو۔ آپ اپنے آپ کو کیوں مارکیٹ کے وہ چیز بناتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی آپ کو دیکھیں، اور اس سے آپ کی خفت ہوتی ہے، آپ ہلکی لگتی ہیں۔ یہ کوئی اور طالب علم نہیں، کوئی بھی جو بیریش جو بھی لوگ ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ذرا سا اس اسٹائل میں رکھے جیسے وہ کچھ ہیں۔ اپنے آپ کو جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں کڑی رنگا نہیں رکھے، اور کڑیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا خیال خود رکھیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں بعض مرتبہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ دیکھیں یہ جو لوگ عاشق بنتے ہیں، یہ کیوں بنتے ہیں؟ وہ پھر آپ کے پیچھے روتا رہتا ہے، آپ کے ماں باپ اس کو دیتے نہیں ہیں۔ تو اب اگر لیلا جو ہے نا گھر میں بیٹھی رہتی، مجنون نہ دیکھتا تو نہ مجنون تھوڑی مجنون ہوتا۔ پھر مجنون کا باپ بھی ہمارے ہی طرح جاہل تھا کہ بھئی جب اس کے وہاں محبت ہو گئی ہے تو اسی کو دے دو، تو وہ اس کو نہیں دے رہا تھا کیونکہ اس نے میری بیٹی کو بدنام کیا ہے، اس کے خلاف اس کے حق میں اشعار بولتا رہتا ہے۔ تو وہ ساری زندگی جو ہے نا وہ ٹھوکرے کھاتا ہوا مر گیا۔ دنیا جہاں کا فارغ آدمی کون؟ مجنون۔
لوگ تو سمجھتے ہیں اس نے شعر کا بہت بڑا ذخیرہ دیا نا، شعر کا ذخیرہ تو دے دیا، لیکن یہ جو اس طرح جو آپ کو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو عاشق ہوں، میں یہ دنیا کے فارغ ترین، فالتو ترین، فضول ترین لوگ ہیں. ان کے اوپر گھر کا بوجھ ڈالا جائے، ان کے بچوں کی فیس دینی ہے، ان کو صبح جامعۃ رشید آتا نا، مجھے پتہ ہے، مجھے ینگوں میں آتے ہوئے پیسے دینے پڑتے ہیں، جاتے ہوئے پیسے دینے پڑتے ہیں. پھر آپ کے جیسے میرے مہمان بھی آتے ہیں، میری شہرت آپ سے زیادہ ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ آپ کی شہرت مجھ سے بھی زیادہ کرے. جب آپ کی شہرت ہوتی ہے تو آپ کے مہمان بھی آتے ہیں. اب آپ ہر وقت دیکھتے ہیں یار میں ان کو کھانا کھلا سکوں گا یا نہیں، تو کہتے ہیں نا کہ وہی جب جیب خالی ہو تو مہمان بہت برے لگتے ہیں. کیوں برے لگتے ہیں؟ تو یہ اس کا نہ کوئی مہمان تھا، نہ اس کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، نہ اس کو ینگوں میں جانا تھا. لیلا مجنون کی بات کر رہا ہوں. تو اس طرح کے جو مجانین ہیں نا، یہ سارے وہ گدھے کے بچے ہیں. ان کے اوپر یہی الفاظ میرے ایک کاٹنا نہیں، ہاں یہ سارے وہ مخلوق ہے جن کو کوئی غرض نہیں ہے، ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. نہ ان کو یہ غرض ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان بچے شہید ہو رہے ہیں، نہ ان کو یہ غرض ہے افغانستان میں کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، نہ ان کو یہ ایران امریکہ کی جو گیم ہے اس گیم کا پتہ چلتا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان نے کتنے لوگوں کو شہید کیا، روس میں کتنے مسلمان استعمار کے زمانوں میں. تو وہ ہر کوئی اس طرح وہ مجنون بن جاتا ہے. یہ مجانین جو ہے نا، اسلام میں مجانین کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اللہ نے کر دیا کہ مجنون سے جو ہے نا عربی ادب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ نکلا ہے. اور اللہ پاک تو اللہ ہے نا، اللہ تو چینٹیوں سے بھی کام لے لیتا ہے. اللہ پاک تو جو ہے نا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، وہ تو اس کا اللہ کا قدرت ہے. باقی آپ کا جو اپنا ذاتی کردار ہے نا، ایک لڑکی کی چچزاد بہن ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے شعر پہ کیا یار یہ کوئی تک ہے؟ انسان کا بچہ بن. ورنہ ہمارے پاکستان کی پولیس کے پاس لے آئے، پنجاب کی پولیس کے پاس، وہ جو چتر مارتے ہیں نا، اس کے چتر مارتے انسان بندے کے پتر بن جاتا. یہ بندے کے پتر نہیں ہے. تو میں ان چیزوں کا مخالف میں کہتا ہوں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن یہ اس قسم کی حرکتیں بھی صحیح نہیں ہیں، اور نہ یہ لڑکیوں کو کرنا چاہیے نہ لڑکوں کو کرنا چاہیے. یار عالم اسلام مقابلے میں ہے، ہم کفر کے مقابلے میں ہیں، اور کفر اور پہلے ہم دور سے، ابھی جو ہے نا سوشل میڈیا نے، انٹرنیٹ نے اور جدید آلات نے ہمیں بالکل گتھم گتھا کر دیا، بالکل آمنے سامنے آ گئے. اب ہمارے جو ہے نا نظریات اور عقیدے کا، اور ہم اس رب کا جس نے ہمیں بنایا. آپ جب گاڑی بنانے والے نے کہا کہ اس کو پکی سڑک پہ چلانا ہے، اس کو پتھروں اور درختوں پہ نہیں چڑھانا، تو آپ اس گاڑی چلانے والے کی اگر مخالفت کریں، آپ کی گاڑی کہاں جائے گی؟ ایسے ہی یہ جسم ہے، اللہ نے اس کے لیے ایک کتاب اتاری ہے کہ اس جسم کو اس طرح چلائیں. اس طرح نہیں چلائیں گے تو آپ اس جسم کو تباہ کر دیں گے. جب آپ اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں نا، آپ اپنے آپ کے مالک نہیں ہے. شیخ ادریس، اسلام کا جو نقطۂ نظر ہے نا، اسی لیے آپ خودکشی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے خودکشی کی، آپ کی جو روح ہے، فیصلہ ساز جو ہے نا روح ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اندر ہے، نظر نہیں آنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، اس اسٹیبلشمنٹ کو قیامت کے دن بہت سزا دی جائے گی، کیونکہ اس نے یہ تو ہے، یہ آپ کا باڑی جو ہے تو ایک مرکبہ ہے، ایک سواری ہے. اس سواری کو انہوں نے کیوں ضائع کیا؟ یہ تو وہ مالک نہیں تھا. ہمارے پاس جو چیزیں ہیں نا، یہ کمرہ ہمارے پاس ہے، یہ کیمرہ ہمارے پاس ہے، وہ کیمرہ ہمارے پاس ہے، یہ مائک ہمارے پاس، ہم اس سے استمتاع، اس سے انتفاع، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس کو میں بلا وجہ گھڑی توڑ دوں، میں بلا وجہ کیمرہ توڑ دوں، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. تو اسی طرح جب یہ چیزیں نہیں ہیں، ایسے ہی جو یہ ساری تقریر میں ان کو بتا رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. تیرا جسم ہے ہی نہیں. یہ پوری تقریر اس پہ کر رہا ہوں، تیرا جسم ہے ہی نہیں. تیرے کو اس جسم سے کھانا کھانا ہے، اور پھر اس سے بول و براز نکالنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے تیرے جسم میں جو اللہ نے احکام دیے اس کو نافذ کرنا ہے. آپ کو اللہ نے عبث پیدا نہیں کیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کیا ہے، ایویں تو ہماری طرف لوٹ کرنی ہوگا. تو یہ وہ ان کو جواب دے رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں میرے جسم میری مرضی. تمہارے جسم تمہاری مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے. تمہارا جسم بھی اللہ کا ہے. اگر تمہارا جسم تمہارا ہوتا تو تم خودکشی کرتی. ٹھیک ہے، تو تمہیں قیامت کے دن سزا کیوں مل رہی ہے؟ انتحار کی. اس کو انتحار کہتے ہیں عربی میں، خودکشی کو. تو اب یہ اس قسم کے مخلوق ہے، اب کیا کیسے سمجھائیں؟ اللہ ہی سمجھا دے. اللہ سے دعا کرتے ہیں. یہ جس ایسی بچیاں جتنی بھی ہیں یہ کہتی ہیں کہ میرا دل صاف ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کی صراط مستقیم پہ لے، اللہ ان کو ظاہر و باطن میں. اور بہت زیادہ صوفی بھی نہیں بننا چاہیے. ہر جگہ کے بھی
صوفی ہو تو آپ دل کے صوفی ہوں. ظاہر میں ہر وقت میں اگر یہ اس طرح بن کے دکھاؤں کہ میں تہجد گزار ہوں، تو اس طرح پھر کام نہیں چلتا. دنیا کے کام بھی تو کرنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت دونوں مطلوب ہے. بالکل ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ڈاکٹر صاحب کی ان قیمتی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہماری جو بہنیں ہیں اور مائیں ہیں ان کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اپنے والدین کی عزت اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ اپنی تصویر کسی کو شیئر کرتے ہیں تو بسا اوقات اس سے بڑے مصائب اور بڑی مشکلات آپ کے والدین کو دیکھنے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھنے پڑتے ہیں. اس کے سارے جس کی بیٹی یا جس کی بہن غلط جا رہی ہوتی ہے نا، اس کے والد صاحب کسی کو منہ نہیں دکھا سکتے، اس کا بھائی کسی کو منہ نہیں دکھا سکتا ہے. یہ تو بڑے جو ہے نا وہ فن خان بنی ہوتی ہے، لیکن وہ جو فن خان ہے نا، اس فن خان کی ہوا نکلی ہوئی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ میں ڈاکٹر صاحب کی ان قیمتی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.